اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے پچھلے اسباق میں مضاف مضاف الیہ، موصوف و صفہ، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، یہ 4 اہم چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے 4 جملے یاد رکھیے. مضاف مضاف الیہ کے لیے بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور سارے نام بھی اسی وزن پر ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن یا نصیر الدین وغیرہ. تو بیت اللہ ایک یاد رکھیے. دوسرا بیتن کبیر، گھر بڑا، اور واقعی معنی میں بڑا گھر تو اللہ کا گھر ہی ہے، دیکھنے میں نہ ہو لیکن واقعی معنی میں بڑا گھر وہ اللہ کا ہی گھر ہے. بیتن کبیر، اس طرح یاد رکھ لیجیے آپ، بیت اللہ بیتن کبیر. البیت وہ گھر، کبیر بڑا ہے، یہ جملے اسمیہ ہو گیا. یعنی اگر آپ دونوں کو یکساں کر دیں تو وہ موصوف و صفہ ہو جائے گا. البیت الکبیر، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا گھر، یا بیت کبیر ایک بڑا گھر. لیکن ایک کو ال لگائیں اور دوسرے کو عام کر دیں، یعنی البیت کبیر، تو مطلب ہوگا وہ گھر بڑا ہے. یہ جملے اسمیہ ہیں. اسی طرح جملے فعلیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک جملہ یاد رکھ لیجئے پرماننٹ، وہ ہے خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اس کا جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں ہم، اللہ خالق، اللہ خالق ہے. لیکن میں بیت 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 کا اس لیے آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ تینوں میں فرق بھی یاد رہے آپ کو، اس لیے بیت اللہ بیت کبیر البیت کبیر، یہ تینوں میں فرق یاد رہے گا، اس لیے بیت 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 کا جملہ میں نے اس میں یاد کرایا. اور فعلیہ جملہ وہ خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. 2 اور جملے آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم، یہ آپ کو یاد رہے گا. اور دوسرا ہے کان اللہ غفور الرحیم، یہ دونوں کے بارے میں ہم ابھی سیکھیں گے. عربی میں ان اور اس کی بہنیں، یعنی اس جیسے کچھ الفاظ ہیں جو فعل کے جیسا کام کرتے ہیں، اس لیے الحروف المشبہ بالفعل کہتے ہیں اس کو. کیا مطلب؟ فعل کیا کرتا ہے، یعنی بعض وقت ایک کو نصب دیتا ہے، ایک کو رفع کرتا ہے، جیسے خلق اللہ الارض. تو ویسے ہی ان کا بھی کچھ رول ایسے ہی ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، اس طرح سے یاد رکھتے ہیں. بہرحال ان و اخواتہا کا رول یہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ آ رہے گا، اور جو اس کی خبر آئے گی، جیسے ان اللہ بے شک اللہ، کیا کہنا چاہ رہے آپ؟ خبر کیا ہے اس کی؟ غفور، غفور ہے تو وہ مرفوع رہے گا. تو ان کے بعد جو اسم ہے وہ آ رہے گا، اور اس کے بعد دوسرا او رہے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بہترین مثال. اور اس کے بہنے کون سے ہیں؟ وہ الفاظ کون ہیں اس کے؟ جیسے ان، کأن، لیکن، لعل وغیرہ. تو ان اللہ غفور الرحیم. اسی طرح اشہد ان محمدن رسول اللہ. دیکھیے انا کے بعد پہلا جو لفظ آ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نہیں محمدن. اس کے بعد کیا خبر ہے کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول ہے، تو رسول. ان اللہ غفور ان محمدن رسول اللہ. ان کی کئی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ واسع علیم، ان اللہ سمیع علیم وغیرہ. دوسرا لفظ ہے وہ کانا اور اس کی بہنیں. کانا یعنی وہ تھا. اب مثلا کان اللہ کے ساتھ جب کانا آتا ہے تو اس کے مطلب ہے، لیکن ادروائز کانا کا مطلب ہے تھا. لیکن اللہ ہی کو لینے، کان اللہ کا اللہ ہے، تو بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا ہے؟ کان اللہ غفورن، کہ اللہ ہے غفور رحیم. کان اللہ توابن، تو اس لیے اس کو افعال الناقصہ کہتے ہیں، یعنی ایسے افعال جس میں کمی ہے، ناقص ہیں. یہ
بات پوری نہیں ہو رہی. مثلا اگر میں کہوں کہ نصر اللہ، مدد کی اللہ نے، تو ایک بات جملہ کچھ سمجھ میں آیا. یا خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے. یا جاء حامد، آیا حامد، تو بات کمپلیٹ ہو گئی بعض صورتوں میں. لیکن یہاں پہ کان اللہ، اللہ ہے، کیا مطلب؟ پورا بات نہیں ہوئی. تو یہ وربز جو ہیں ڈیفیشنٹ ہیں. اور اس کی بہنیں کون سی؟ کانا، باتا، زالا، اصبح، امسا. کانا تھا، باتا یعنی رات گزاری، زالا رہا، اصبح صبح کی یعنی ہو گیا، امسا شام کی یعنی ہو گیا، اس معنوں میں آتا ہے. اس کا رول یہ ہے جیسے فعل ہے خلق اللہ الارض، ویسا ہی اس کا بھی رول ہے کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا. جبکہ ان اللہ غفور، انا میں جو ہے پہلا لفظ نصب ہوتا ہے آ، اور دوسرا رفع ہوتا ہے یعنی ان اللہ غفور، اور کان اللہ غفورا رحیما. یہ دونوں حصہ. اور قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں جیسے کان اللہ علیما حکیما. اسی طرح نگیشن میں، نفی میں بھی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم یہودین، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی. ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین، اور نہ تھے نصرانی. بعض وقت یہ دونوں مل کر آ جاتے ہیں. مثلا ان اللہ، اس کے بعد جو خبر دینا ہے بے شک اللہ، اس کی جگہ کانا کا جملہ آ جاتا ہے جیسے کانا علیما حکیما. ان اللہ کانا توابا رحیما، ان اللہ کانا غفورا رحیما، ان اللہ کانا علیما خبیرا. تو دونوں کمبینیشن بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں. آخر میں ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ کورس کیا ہے. لیکن جانے سے پہلے جزاک اللہ خیر یعنی جزا کا بھی وہ سیکھ لیجئے، یعنی پورا ٹیبل سیکھ لیجئے. جزا یعنی اس نے بدلہ دیا، جزا کا بدلہ دیا آپ کو اللہ نے خیرن، اچھا جزاک اللہ خیرن. لیکن یاد رکھیے کہ یہ دعا کے معنی میں ہے، یعنی اللہ آپ کو بدلہ دے، ورنہ جزا کا مطلب ہے بدلہ دیا. جزا جزو، تو میرے بات دہرائیے، جزا جزو، جزیتا جزیتم، جزیتو جزینا، یجزی یجزونا، تجزی تجزونا، اجزی نجزی، اجزی اجزو، لا تجزی لا تجزو، جازن مجزی جزا. یہ سارے فارمز تو قرآن میں نہیں آتے ہیں. جزا ٹھیک ہے، جزا کا یجزی قرآن میں آتا ہے، جازن قرآن میں آتا ہے، تو پورے نہیں آتے، بالکل کم آتے ہیں. اس کو سیکھ لیا آپ نے تو جزاک اللہ خیرن قرآن میں یہ فارمز بھی کئی بار آتے ہیں. اب آپ کو سکھانا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے. جو بھی آپ نے سیکھا سکھائیے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. شروع میں بھی ہم نے کہا تھا تو تعلم القرآن وعلمہ ایک پارٹ لیجئے، ایز اے پیکج لیجئے کہ سیکھے اور سکھائے. سیکھیں گے سکھائیں گے، دونوں کام ایک ساتھ کریں گے انشاءاللہ تو آپ بہترین رہیں گے، اور واقعی آپ سیکھیں گے بھی. بلکہ ہم کہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں یار میں ابھی سیکھ رہا ہوں پھر سکھاؤں گا. میں کہوں گا آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھائیے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ سیکھنا چاہتے ہیں واقعی تو سکھائیے، یعنی جو بھی آپ کو معلوم ہے، جو تشریح لکھی ہوئی ہے اپنی طرف سے انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے، بس جو الفاظ مانے ہیں، جو گرامر ہے وہ سکھائیے. انشاءاللہ آپ زبردست سیکھیں گے. دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ، بہترین طریقہ سیکھنے کا وہ سکھانا ہے. اب میں آتا ہوں دو اہم نکات شوق کی طرف. پہلا نکتہ ہے وہ ہے شارپن دا سا، سیونتھ ہیبٹ، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس میں اسٹیفن کووی نے ذکر کیا ہے، ہم اس کو قرآن کے پہلو سے پیش کرنا چاہیں گے. آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ شارپن دا سا والا، کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں بڑا موٹا درخت کاٹ رہا تھا، کاٹ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے. دوسرا آدمی اس کے پاس سے گزرا، کہنے کیا کر رہے ہو؟
उसने कहा नजर नहीं आता दरख्त काट रहा हूं। उसने कहा कब से काट रहे हो? और 3 घंटे से काट रहा हूं। उसने कहा जरा मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा आरा है ना ये मुंड हो गया, इसको जरा तेज कर लो। उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आरा तेज करने का, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत काम है मुझे, बहुत काटना है। आप क्या कहेंगे? बेवकूफ है, इन्हें अकल से आ रही है। ठीक है, उस मिसाल को अपने ऊपर लागू कीजिए। हमको कहा जाता है कि भाई कुरान पढ़ो, कुरान के लिए टाइम निकालो, तो हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड जवाब अक्सर जगह जहां भी कोर्स होता है, कोर्स के बाद मैं 1-2 महीने के बाद लोगों से पूछता हूं कि भाई क्या हुआ, आपने कहा था ना कुरान पढ़ेंगे और इसको कमल करें। यार मैं जरा बिजी हो गया, वो फला ऐसा हो गया, जॉब ऐसा हो गया, फैमिली ऐसी कि मैं ट्रांसफर हो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मेरा यानी बिजी हो गया। जब मैं कहता हूं बिजी हूं तो मैं मर नहीं जाता, मैं जिंदा रहता हूं, मैं दूसरे काम कर रहा होता हूं। जब मैं किसी बेकार आदमी से नहीं मिलना चाहता तो मैं कहता हूं यार मैं बिजी हो गया, मैं बिजी हूं, नहीं मिलना चाहता। तो जब हम कहते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मैं बिजी हूं, तो बाल्फाज दीगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत अहम है। और मैं वो सब क्यों कर रहा हूं? जिसमें भी आप बिजी हैं, या तो आप रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या एंटरटेन कर रिलैक्स कर रहे हैं। आप समझते हैं कि भाई ये रिलैक्स करने में मेरे को फायदा होगा, ये कुरान पढ़ना कहां है, टेंशन की बात है, उसमें क्यों स्ट्रेन लूं मैं। या फिर आप कमाने में लगे हुए हैं, आप समझते हैं कि मैं ज्यादा कमाऊंगा, ओवर टाइम करूंगा, उसमें मेहनत करूंगा, बिजनेस करूंगा, या खरीदने जाऊंगा तो उसमें मुझे कुछ चीज मिलेगी, उससे मैं आराम करूंगा। यानी बेसिकली और अल्टीमेटली मेरे जिंदगी के मसले हल होंगे, चाहे वो रिलैक्सेशन से मुताल्लिक हो। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं? जिंदगी के मसलों का हल, उसी में बिजी हैं। और कुरान करीम वो आरा है, अगर इसको तेज कर लिया जाए, इसके लिए टाइम निकाला जाए तो ये सारे मसलों को हल कर देगा। लेकिन अगर हम कुरान करीम के लिए ही टाइम नहीं निकालते और दुनिया में पड़े हुए हैं तो उस बेवकूफ की तरह हैं, उससे भी बड़े बेवकूफ की तरह हैं जो कहता है मेरे पास आरा तेज करने टाइम नहीं है। कुरान करीम पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी, आपका अप्रोच वो ऐसा तेज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड आपका, कि इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल होते जाएंगे। तो याद रखिए कुरान का जब तक मामला है इसमें मैं बिजी हूं मत बोलिए। और आखिर में मैं एक हदीस सुनाना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से यह कहा जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले से ही नहीं साहिब कुरान से कहा जाएगा। युकालु लिसाहिबिल कुरान यानी कुरान जो पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, फैलाता है, उसको कहा जाएगा, हिफ्ज करता है, याद करता है, उसको कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता चला जा जन्नत में दर्जों में। यानी जन्नत के एक क्लास नहीं, जन्नत की कई दर्जे हैं। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ठहर ठहर कर पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। ठहर ठहर कर पढ़ते हैं हम या फर्र पढ़ते हैं? सोच लीजिए, जैसे तू ठहर ठहर कर पढ़ता था। फ़इन्न मंजिलतका, बेशक तेरी मंजिल, इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, उस आखिरी आयत पर होगी जो तू पढ़ेगा। इसकी तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि कुरान यानी जन्नत के, यानी अगर कुरान में 6,500 आयतें हैं, तकरीबन 6,236 जो भी हैं, उतने ही दर्जात हैं, या उतने दर्जात तो हैं, 6,000 के ऊपर दर्जात हैं। और एक क्लास से दूसरी क्लास का फर्क वो ऐसा है समझाने के लिए कि जैसे हम यहां से तारों को देखते हैं, एक एक आयत पर एक एक अपग्रेड। मैं एक मिसाल देता हूं, अक्सर लोग जब कमाने शुरू करते हैं और कमाने में कुछ बचता है तो एक घर बनाना शुरू करते हैं, और शायद जिंदगी की आधी कमाई वो घर बनाने में लगा देते हैं, और उनको मालूम है कि इस घर में रहना नहीं है ज्यादा। जब वो रिटायर होते हैं तो मुश्किल से 10-15 साल 20 साल उस घर में गुजार सकते हैं। ज्यादा गुजारेंगे तो बीमारियां ज्यादा आएंगी, मुसीबत ज्यादा हो जाएगी जिंदगी। 15-20 साल 25 साल अगर जिंदा रहे तो उस घर में रहना जिसके लिए सारी जिंदगी की कमाई लगा रहे हैं। कुरान पढ़ने वाले के लिए जो घर मिलेगा, बल्कि जो जन्नत मिलेगी, घर ही नहीं, उसमें वो बंदा 25 साल ही नहीं
2500 سال ہی نہیں، 25,000 سال ہی نہیں، 25 لاکھ سال ہی نہیں، 25 کروڑ سال ہی نہیں، 25 ارب خرب، ہمیشہ کی پوزیشن جس میں ہمیشہ صحت سے اور ہمیشہ ساری خوشیوں کے ساتھ انسان رہے گا، اس کے لیے ٹائم نکالنا مت بھولیے. اس گھر کے لیے، اس جاب کے لیے ہم اتنا ٹائم نکالتے، روزانہ آدھا گھنٹہ تو نکالنا بالکل مشکل نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے. آج ہم مکے سے ہزاروں میل دور ہیں اور ہزاروں سال ہو گئے، انہیں 1500 سال ہو گئے تقریباً اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارے تک قرآن پہنچانے کا. انتہائی بد نصیب ہوں گا میں اگر میں کہوں کہ میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور وہ انتہائی خوش نصیب ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالے، اس کو سمجھے، عمل کرے، پھیلائے اور غور کرے اور اس کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسی میں شامل کرے. ہم نے 39 اسباق ختم کر لیے، اس میں 250 الفاظ بھی پڑھ لیے جو قرآن کریم میں تقریباً 55,000 بار آتے ہیں، 70% الفاظ. آخر میں میں کہوں گا جزاکم اللہ خیر ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کورس کو ڈیولپمنٹ کرنے میں مدد دی، میری فیملی، اہلیہ، بچوں کے لیے جنہوں نے مجھے سارا سپورٹ کیا، میرے پیرنٹس کے لیے ان کی دعاؤں کے لیے، اور سارے دوستوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو ڈیولپ کرنے میں، ریکارڈ کرنے میں، پھیلانے میں مدد دی. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.